لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زد لي علما اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. محترم ناظرین اجلاس کے منتظمین، معزز علماء کرام، معزز ناظرین، عزت مآب وردہ نشین ماں و بہنوں، عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے دین کی باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں ناظم اجلاس اور اجلاس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے کچھ ناچیز کو، مشتمل انسان کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے دین کی باتیں بیان کر سکوں. میں تمام اجلاس کے منتظمین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہمت و حوصلہ عطا کرے، ان کے کاروبار کے اندر ترقی عطا کرے، ان کی دینی بیداری کے اندر اضافہ کرے، اور ہر انسان جو دین سے جڑا ہوا ہے، ہر انسان جو دین سے لگا ہوا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت الفردوس میں جگہ دے. محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے ناظم اجلاس سے سنا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گناہوں کو مٹانے والے اعمال. آج ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ کون سے وہ نیک اعمال ہیں جن نیک اعمال کو انجام دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. مگر اس موضوع کو سننے اور اس موضوع کو سمجھنے اور اس کے تعلق سے جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس موضوع کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں جو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر اور احادیث کے اندر جہاں کہیں بھی گناہوں کے مٹانے کی بات کی گئی ہے، گناہوں کے مٹانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں پر صغیرہ گناہ ہے. ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ. کبیرہ گناہوں کا جہاں تک تعلق ہے، کبیرہ گناہوں کی جہاں تک بات ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اور بغیر اللہ کی رحمت کے، بغیر اللہ کے فضل و کرم کے، اور وہ توبہ نصوح کے بغیر اور اللہ کے فضل و کرم کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہونے والے ہرگز نہیں ہیں. یہ آپ جان لیجیے، یہ بنیادی چیز ہے. اسی طریقے سے اگر وہ گناہ، اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے تب تک بھی وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے میرے بھائیو. اسی طریقے سے اگر شرک انسان کیا ہے، اگر انسان مشرک ہے اور شرک کی حالت میں بغیر توبہ کیے، شرک سے بغیر توبہ کیے، اگر شرک کی حالت میں انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس انسان کی معافی ہونے والی نہیں ہے.
یہ بنیادی چیز ہے جو سمجھنا بالکل ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر ہماری شریعت مطہرہ نے جہاں کہیں بھی گناہوں کے مٹانے کی بات کی ہے، وہاں پر جو گناہ ہیں، جن گناہوں کا بیان کیا گیا ہے، وہ گناہ صغیرہ گناہ ہیں، اور صغیرہ گناہ ہی معاف ہونے والے ہیں، کبیرہ گناہ معاف ہونے والے حدیث نہیں ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی بہترین عمل ہے توبہ اور توبہ نصوح اور اللہ سے استغفار۔ تو اسی طریقے سے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ دلیل کی حدیث پاک شریف نبی نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا بادشاہ ہو، جس کے تعلق سے ہمارا یہ گمان ہو کہ وہ انسان اللہ کے ہمیں اللہ سے بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، وہ انسان گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان کا یہ ایمان ہو جائے، اگر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم بہت سارے انسان برے عقیدوں، غلط عقیدوں سے بچائے۔ آج انسان نیکیاں نہیں کرتا ہے، انسان نیکیوں سے دور ہے، اور یہ امید وابستہ رکھتا ہے، یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں فلاں انسان کا مرید ہوں، میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں اس کا دامن تھام کے جنت میں چلا جاؤں۔ ایسا ہو سکتا ہے شیخ؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے میرے بھائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، اور بہترین خطا کار وہ انسان ہے جو توبہ کرے اور اللہ سے توبہ نصوح کرے۔ اس لیے آج کے اس مجلس کے اندر، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ان اعمال کا تذکرہ کریں گے جن اعمال کو انجام دینے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ انسان ایسے اعمال انجام دے جن اعمال کو انجام دے کر کے اس کے گناہ معاف ہو جائے، اور ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر انسان اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرے۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہمارا رشتہ اللہ سے استوار نہیں ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہونے والے ہرگز نہیں۔ قرآن و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اعمال کا بیان کیا گیا ہے۔ جب میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے اس کے اندر تقریباً 30 یا 35 اعمال کو دیکھا ہے۔ 30 یا 35 اعمال ایسے ہیں جن اعمال کو انجام دے کر کے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ یہ جان لیجیے کہ ہمارے گناہ جو معاف ہونے والے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہرگز معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ وقت بڑا محدود ہے، بڑا مختصر ہے، انشاءاللہ العزیز کم وقت میں انشاءاللہ زیادہ بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے جو سب سے پہلا عمل ہے، وہ سب سے پہلا عمل ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان، اس کے ساتھ میں عمل صالح۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے تو یہ ایسا عمل ہے جس عمل کو انجام دے کر کے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے گروہ، بہت ساری ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے تعلق سے ہمارا مسلم سماج یہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں تنظیم کے لوگ کتنا نیک کام کر رہے ہیں، فلاں تنظیم کے لوگ کتنے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، کس طریقے سے منظم طریقے سے وہ نیکیاں کر رہے ہیں، کیا وہ نیکیاں انہیں آخرت کے اندر فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو۔ ایمان بالکل ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اعمال صالحہ کے پہاڑ ہو، اعمال صالحہ کے ڈھیر ہو، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال صالحہ اللہ کے یہاں بالکل خش و خاشاک کے برابر ہوں گے۔ اللہ ان اعمال کو ذرات کی طرح پھونک کر کے اڑا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ایمان ضروری ہے۔ ایمان تو گناہوں کے مٹانے کا
گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا موجب ہے وہ ہے سچا ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح. اور وہ ایمان جو ایمان ملاوٹ والا نہ ہو، جو ایمان خالص ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، اصل میں نماز کی قسم، سارے انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے. آج ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان ہوتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اور وہ مومن اپنے پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بعد شرک میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. کیا وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کوئی بتائے کیا اس ایمان سے اس انسان کو فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ایمان جس ایمان کے اندر ملاوٹ نہ ہو. آج ایسے بھی آپ کو مسلمان مل جائیں گے جو پنجوقتہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، کے ساتھ ساتھ درگاہوں پہ، مزاروں پہ، خانقاہوں پہ پابندی کر رہے ہیں. ہمارے محلے میں جہاں میں رہتا ہوں والے میں فی الحال میں ایک آدمی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 30 یا 35 سال سے سعودی عرب میں رہ کر کے آیا ہو اور اس کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں ہمارے سماج میں. لیکن اس انسان کے تعلق سے جب ہم نے قریب سے دیکھا، جب ہم نے اس کے بارے میں بہت نزدیک جا کر کے دیکھا، تو اس کا عالم یہ ہے کہ وہ جا کر کے اس کے پاس جو دوا وغیرہ ہوتی ہے، اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب تک وہ لے جا کر کے مزاروں پہ حاضری نہیں دیتا ہے تب تک وہ دوا کا استعمال نہیں کرتا ہے. کیا اس دوا سے اس کو فائدہ ہونے والا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارا مقصد کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل، کسی کی توہین کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اصلاح ہے. ہم انبیاء کرام کے وارث ہیں. انبیاء کرام اس دنیا کے اندر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے آتے تھے، اور ان کی دعوت کا جو پیغام ہوتا تھا وہ قوم کی اصلاح. وہی ہماری دعوت کا مقصد ہے اور وہی ہمارا مقصد ہے، وہی ہماری دعوت کا لب اور خلاصہ ہے. اللہ نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح، اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے، سونے میں سہاگا ہے. بہت سارے مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیں گے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وہ لوگ جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن کے پاس نیک اعمال ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم. اہل علم جانتے ہیں لنکفرن میں لام تاکید اور نون تاکید کا صیغہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہترین بدلہ دینے والا اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ہم اور آپ اگر کسی کے ساتھ احسان کر دیں، کسی کے ساتھ بہترین سلوک کر دیں، تو ایک انسان جس کے ساتھ ہم نے بہترین سلوک کیا ہے، جو ہمیں بدلہ دے گا، ہمارے نیک عمل کا جو بدلہ دے گا، وہ ہمارے نیک عمل کا وہ بدلہ نہیں دے گا جس بدلے کا وعدہ ہمارے رب نے کیا ہے، اور جو بدلہ ہمارا رب ہمیں انشاءاللہ عطا کرے گا. تو اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. ایک اور مقام میں اللہ نے سورہ محمد کے اندر کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل على محمد، اور اس چیز پر ایمان لے کر کے آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، یعنی مذہب اسلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث کے اوپر ایمان لے کر کے آئے. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہی چیز ان کا رب کی جانب سے حق ہے. جو چیز
ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کے اوپر نازل کی گئی وہی چیز پر حق ہے، اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں ہمیں خوشنما نظر آ رہی ہیں، ہمیں دیکھنے میں اچھی نظر آ رہی ہیں، وہ چیزیں پر حق نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کر لیجیے، اللہ نے کیا کہا؟ کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، واصلح بالہم، اور اللہ ان کی حالتوں کو درست کر دے گا۔ ان دونوں آیات سے بہت ساری آیات ہیں، ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے اور بہت سارے ہمیں اعمال کا تذکرہ کرنا ہے، تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر انسان کے پاس ایمان خالص ہے، اگر انسان کے پاس سچا ایمان ہے اور سچے ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس عمل صالح بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی پاداش میں اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہ گناہوں کے مٹانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے کے اسباب میں سے، گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک بہت بہترین عمل ہے ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہے، بہت سارے ایمان والے، بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہوتے کہ نہیں ہوتے ایسے نہیں۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ، اگر انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ یہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے کر کے آتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ کیا، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، اگر یہود و نصارہ ایمان لے کر کے آتے، اس شریعت پہ ایمان لے کر کے آتے جو ان کے انبیاء کی شریعت تھی، اگر وہ اپنے انبیاء کی شریعت پہ ایمان لے کر کے آتے، اور یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، بنیادی نقطہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اس دنیا کے اندر جو تشریف لے کر کے آئے، تمام لوگوں کی جو دعوت کا مقصد تھا وہ دعوت توحید تھی، اور تمام انبیاء کی جو شریعتیں تھیں وہ شریعتیں اور ان کا جو خلاصہ تھا وہ لگام تھا وہ توحید کی دعوت، توحید کو عام کرنا شرک سے بچانا۔ اللہ نے کہا ہے اگر وہ لوگ، اگر اہل کتاب ایمان لے کر کے آتے اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والے جنت میں داخل کر دیتے۔ اور ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اگر تم لوگ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم، اگر تم لوگ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان حق و باطل کے اندر تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عالم یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر شریعت کی ایسی ایسی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ انسان اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کی تمیز اہل علم کے علاوہ اور لوگ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ دوسرا کام یہ کرے گا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ تقویٰ کا فائدہ اور ایمان کا فائدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ نے یہ پیغام دیا دنیا کے ہر مسلمان کہ اگر اس کے پاس ایمان ہے
اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے باز رہو گے، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے دور رہو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ آج ہمارے سماج کا عالم یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے اور جو عظیم کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ یہ آپ جان لیجئے کہ نماز کو ترک کرنا یہ عظیم گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، اگر تم بڑے گناہوں سے دور رہو گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والی جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے اس انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق دے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں کی بخشش اور گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی بہترین عمل ہے توبہ صادقہ اور استغفار۔ سچا توبہ، سچی توبہ اور اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ گناہوں کی بخشش جو ہے اس کا ایک عظیم سبب ہے اللہ سے جلد سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اللہ کی حضور میں سچی توبہ کرو۔ اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں، توبہ نصوح سے مراد کیا ہے؟ انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کا جو مقصد ہے، توبہ نصوح جو ہے، توبہ نصوح یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرے۔ انسان اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم شرمندہ ہو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر روئے اور آئندہ زندگی میں گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کرے۔ اگر انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، آج اللہ سے توبہ کیا اور کل پھر اسی گناہ میں ملوث ہو گیا، یہ توبہ نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرے کہ ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، دوبارہ گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف نیک اعمال کے ساتھ اپنی اصلاح کریں۔ اور خصوصاً اصلاح کے اندر یہ بھی ہے کہ خصوصاً دین کے فرائض پر پابندی کرے، دین کے جو فرائض ہیں دین کے فرائض کی پابندی کرے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کرے۔ یہ ہے توبہ نصوح۔ اگر انسان توبہ نصوح کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہو سکتا ہے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہوں کو مٹا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور مقام میں کہا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر لیا، نیکیوں سے بدل لیا۔ یعنی انسان اس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد انسان بہت ساری نیکیاں کرے، کہ اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، نوافل کثرت سے ادا کرے، گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کرے۔ یہ ہے برائی کے بعد، گناہوں کے بعد نیکیوں سے بدلنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ ایسے اعمال جو لوگ کرتے ہیں، یعنی جو لوگ برائی کے بعد، گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں صرف مجھ سے وابستہ رکھے، تمام امیدیں مجھ سے جوڑ کر کے رکھے، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے کہ
کہ ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی پوری کرنے والا نہیں. ہماری جتنی مرادیں ہیں اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی پوری کرنے والا نہیں. تمام امیدیں اس سے وابستہ رکھے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کے برابر اور زمین کے برابر ہو جائیں تو بھی میں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہاں پر ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ انسان کے پاس جو گناہ ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے امید وابستہ رکھتا ہے، اور ان گناہوں کے اندر اگر شرک نہیں ہے، پھر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، شرک نہیں ہے اگر ان اعمال کے اندر، ان گناہوں میں اگر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کی گناہوں کو معاف کرے گا. اگر شرک ہے، شرک کی حالت میں اگر انسان کی موت ہو گئی تو وہ اللہ کے ہاں معاف ہونے والا ہرگز نہیں. اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی عظیم عمل ہے جسے ہم معمولی تصور کرتے ہیں، مکمل وضو کرنا. مکمل وضو کرنا، اچھی طریقے سے وضو کرنا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. جو انسان اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، جب وہ انسان اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے تو اچھی طریقے سے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم نیکی ہے، اتنی عظیم نیکی ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھی طریقے سے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کے جسم سے اس کی ساری خطائیں، اس کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی بہترین عمل ہے مساجد کی طرف چل کر کے آنا. مساجد کی طرف چل کر کے آنا. نبی کا ارشاد ہے جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور دوسرے قدم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. معمولی عمل ہے، انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے. کس لیے؟ نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے. اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ایک قدم کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دوسرے قدم کی وجہ سے ہمارا درجہ بلند کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ اے لوگوں، اصلاح الوضوء علی المکاری، اصلاح الوضوء علی المکاری، مشقتوں کے وقت میں مکمل وضو کرنا. ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنے میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، مشقتوں کے باوجود بھی مکمل طریقے سے وضو کرنا. ایک عمل بتایا، اصلاح الوضوء علی المکاری، مشقتوں کے وقت مکمل طریقے سے وضو کرنا اور مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. آپ نے کہا یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے. ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر 3 عمل کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 اچھی طریقے سے وضو کرنا. نمبر 2 مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا. اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. بعض حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. تو یہ 3 اعمال ایک ساتھ میں ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اور اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے 5 نمازوں کی پابندی کرنا. 5 نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا. 5 نمازوں کی پابندی آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ صرف نماز تو نہیں پڑھتا ہوں، باقی میرا ایمان تو مکمل ہے. ایمان مکمل نہیں ہے. نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے. من اقامها فقد اقام الدین، من
هدمها فقد هدم الدين. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اس بنیاد کو قائم کیا، اور جس نے نماز قائم نہیں کیا اس نے دین کی بنیاد لگائی. تو ایمان مکمل ہوا ہے. نبی نے کہا کہ گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے عظیم عمل 5 نمازوں کی پابندی کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہمارے نبی نے کہا اے لوگوں 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی ایک انسان جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے ان 5 نمازوں کے درمیان میں جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو وہ 5 نمازیں اس کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے انسان ایک جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، دوسرے جمعہ کی نماز، ان دونوں جمعہ کی نمازوں کے درمیان میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ جمعہ کی دونوں نمازیں اس کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ایک رمضان کی نیکیاں دوسرے رمضان کی نیکیاں، اس درمیان میں جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ رمضان کی نیکیاں ماہ رمضان انسان کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک شرط یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ گناہ مٹ جائیں گے، یہ تمام اعمال ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائیں گے بشرطے کی کبیرہ گناہ ہم سے سرزد نہ ہو. اسی طریقے سے ایک بہت مشہور حدیث ہماری روایت کرانے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا، اگر یہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے، مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس گناہ کی وجہ سے میرے اوپر حد واجب ہو جاتی ہے، آپ میرے اوپر حد نافذ کیجیے. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں، ہمارے نبی نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا تم سے کیسا گناہ ہوا ہے، تم نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سا گناہ اس نے نوعیت کیا ہے. ہمارے نبی نے کوئی سوال نہیں کیا. کچھ دیر کے بعد اذان ہوئی، نماز قائم کی گئی، نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد اس آدمی نے بھی نبی کے ساتھ نماز ادا کی. نماز ختم ہونے کے بعد وہ انسان دوبارہ ہمارے نبی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ آپ میرے اوپر حد نافذ کیجیے. ہمارے نبی نے سوال کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا کی، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب وہ گناہ کون سا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ہمارے نبی نے کوئی سوال نہیں کیا. ہمارے نبی نے صرف یہ کہا کہ جاؤ اس نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے. اسی طریقے سے بڑی مشہور حدیث ہم نے آپ نے بارہا سنی ہوگی. ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ کرام نے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور تم میں سے کوئی انسان اس نہر میں دن اور رات میں 5 بار غسل کرے، کیا اس کے جسم میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا یہی حال 5 نمازوں کا ہے. ایک مسلمان بندہ جب ایمان و یقین سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، نماز کی ادائیگی اور نماز پر دوام ہم نے بتایا تھا پچھلے ایام میں. اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتهم دائمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، نمازوں پر ہمیشگی. اسی طریقے سے نماز کی جو ادائیگی ہے اس کا وہ طریقہ ہونا چاہیے جو طریقہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ. اگر ہماری وہ نماز ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کسی امام کے طریقے کے مطابق ہے، کسی بزرگ کے مطابق ہے، وہ ہماری نماز اللہ کے قابل قبول نہیں. وہ نماز ہمارے گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ ہے جو نماز ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے. اسی طریقے سے گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے 7واں عمل اذان کے بعد دعا پڑھنا. معمولی عمل ہے، اذان کے بعد دعا پڑھنا. وہ دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے نبی نے کہا جو شخص مؤذن کو سنے اور مؤذن کی اذان کا جواب دے اور مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ دعا اصل میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ اصل میں اذان کے بعد کی دعا ہے. ایک دعا یہ بھی ہے اذان کے بعد. ہمارے نبی نے کہا کہ جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اس دعا
ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اے لوگوں جب تم مؤذن کو سنو، مؤذن کی اذان سنو تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اور اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو انسان میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور درود بھیجنے کے بعد اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا کرے گا، اور شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ کہا ہے کہ جو انسان اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی دونوں حدیثیں ہیں، دونوں میں تعارض و تضاد نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول اللہ دینا، جو انسان یہ دعا پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نبی نے دوسرے حدیث میں یہ وعدہ کیا ہے جو انسان اپنے رب سے اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا تو اس انسان کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اس انسان کو قیامت میں میری شفاعت نصیب کی جائے گی۔ اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے بہت بہترین عمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 اس میں ہمارے نبی نے کہا یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ قربانی سے 1 دن پہلے کا روزہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے سال گناہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ 10واں عمل 9واں عمل ہے عاشورہ کا روزہ۔ ہمارے نبی نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے، مسلم کی حدیث ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز و میرے بھائیوں بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک بہت بہترین عمل ہے ملاقات کے وقت میں مصافحہ کرنا۔ جب ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات ہو، ملاقات کے وقت میں مصافحہ کرنا۔ ہمارے یہاں سلام لوگ جو کرتے ہیں سلام کا رواج ہے، مصافحہ کا رواج نہیں، اس لیے میں نے سمجھ کیا سلام کے وقت میں مصافحہ کرنا یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی نے یہ وعدہ کیا، مسجد کی حدیث ہے، جو 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ملاقات کے وقت میں مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے کے بعد ان کے جدا ہونے سے پہلے، ان کے الگ الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں فرشتوں کی آمین کے ساتھ میں آمین کہنا گناہوں کے مٹانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اے لوگوں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس انسان کی آمین امام کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ایسی مجلس کے اندر بیٹھنا، ایسی مجلس کے اندر شامل ہونا، ایسی مجلس کے اندر شریک ہونا جن مجلسوں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلسوں کے اندر شامل ہونے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ان کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اہل ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اہل ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں، اور جب انہیں ایسی محفلیں نظر آتی ہیں تو ان کے اور جو ساتھی ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں ایسی مجلس مل گئی ہے، ہمیں ایسے لوگ مل گئے ہیں، ہم جن کو تلاش کر رہے تھے مجلس میں مل گئی ہے۔ تمام ملائکہ، تمام وہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کے اندر آ کر کے شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نبی نے کہا کہ اس مجلس کے اندر شامل ہونے کے بعد وہ تمام ملائکہ اہل مجلس کو اپنے پاؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اہل مجلس سے آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، دین کی باتیں بیان ہوتی ہے، اس کو سنتے ہیں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس
جب واپس جاتے ہیں، واپس جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب تم اس مجلس کے اندر شامل ہوئے تم نے ہمارے بندوں کو کون سے حالت میں پایا؟ تم نے ہمارے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ حالانکہ اللہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، اللہ اپنے بندوں کے حال کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملائکہ کو گواہ بنا کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ملائکہ جن ملائکہ نے حضرت آدم کی تخلیق کے وقت میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ اس زمین میں تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گی، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کون سی حالت میں پایا؟ تم نے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا ہمارے بندوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو ان کے ذکر کا عالم کیا ہوتا، ان کے ذکر کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ اور زیادہ ذکر کرتے، اور زیادہ یاد کرتے مجھے، اور تیری خوبیاں بیان کرتے، تیری تصویر بیان کرتے، تیری پاکی بیان کرتے، تیری بھائی بیان کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ سے پوچھتا ہے، ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ میرے بندے میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی طلب کا عالم کیا ہوگا، ان کی طلب کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف بڑھ جاتی، ان کی جو جنت کی خواہش ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری جنت سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری جہنم کو دیکھ لیتے تو میری جہنم سے کتنا پناہ طلب کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تیرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی پناہ میں اضافہ ہو جاتا اور زیادہ پناہ پاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں تم سارے کے سارے گواہ رہو، اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل تھے ہم نے تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں جو منعقد ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں، یہ جو منعقد کی جاتی ہیں اسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ایسی مجلسوں کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کو اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی اس راستے سے گزر رہا تھا، ذکر کی آواز سنا، وہاں پہ ایک مجلس قائم ہے، وہاں اللہ کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر کہ شامل ہو گیا، شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اللہ کا ذکر سنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت سنی، نبی کی حدیث سنی، اس کے اندر اگر کہ شامل ہو گیا تو نے اس کو معاف ہو گیا کہ ہاں ہم نے اس کو معاف کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ خلاصہ کلام اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسیں جن مجلسوں کے اندر اللہ کے دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پہ ملائکہ آتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور اتنی عظیم بات ہمارے نبی نے بتائی کہ اہل مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اس مجلس میں صرف شامل ہونے کی وجہ سے کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹہ۔ اگر ہم اپنے اعمال کو چھوڑ کر کے، اگر ہم اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے، اپنے دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر کے، دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اگر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اس مجلس میں صرف 2 گھنٹے کے لیے ہمارا گناہ معاف ہو جائے، کتنی عظیم بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ آج کا مسلمان ایسا بن چکا ہے، آج کا مسلمان ایسا ہو چکا ہے کہ آج کا انسان، آج کا مسلمان کانوں کی ڈائریا کا شکار ہو گیا۔ ڈائریا سمجھتے ہیں؟ ڈائریا جسے ہمارے یہاں پیچس کہتے ہیں۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان کانوں کی ڈائریا کا شکار ہو گیا۔ انسان اس کان سے سنتا ہے، اس سے نکال دیتا ہے۔ کتنی باتیں بیان کر دی جائیں، کتنی قرآن کی آیات سنا دی جائے، کتنی حدیث بتا دی جائے، کتنی فضیلتیں بیان کر دی جائے، مگر انسان کانوں کی ڈائریا کا شکار ہے۔ یہ ایسی مثال ہو گئی نا کہ ایک آدمی سڑک پر کھڑا ہوا ہے
پیچھے گاڑی والا ہارن مار رہا ہے، وہ راستے سے ہٹنے والا نہیں ہے. وہ گاڑی والا کو ہارن مارتا رہے نا، وہ وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے. ہم یہاں سے چلاتے رہے، قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرتے رہے، فضیلتیں بیان کرتے رہے، علماء کرام مجلسوں سے، مسجد کے اسٹیجوں سے فضائل بیان کرتے رہے، حدیث بیان کرتے ہیں، ہمارے کانوں میں جو رہنے والے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم ایسی مجلسوں کے اندر شامل ہوں اور علماء کرام کے جو بیانات ہوتے ہیں، جو احادیث، جو فضائل بیان کی جاتی ہیں، اسے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ سے توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ رب العالمین آپ کے الفاظ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو کلام اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی جو باتیں سماعت کی ہیں، اللہ رب العالمین کی جو دین کی باتیں ہم نے سنی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یقیناً سامعین کرام، قابل افسوس ہے یہ معاملہ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا ہے، لیکن سننے کے باوجود بھی ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ ہمارے دلوں میں احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ ہماری رات، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری دوپہر دنیا کے حصول میں لگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت ہمہ الآخرہ جمع اللہ لہ شملہ، کہ جس کی کوشش آخرت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے معاملات کو اکٹھا کر دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے. لیکن اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا فائدہ، جس کی نیت آخرت کی ہے، جو آخرت کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، جو دنیا میں بیلنس کرتا ہے اللہ رب العالمین کے اس کلام کو سامنے رکھ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ وہ اپنے دنیاوی مشغولیات میں لگا ہوا ہے لیکن ذکر اللہ کے وقت وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو ترجیح دیتا ہے. دوسرا فائدہ ہے وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر بے نیازی کو ڈال دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. دل کے اندر جو فکر مندی، پریشان حالی ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر کلام اللہ میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کما کر دن رات منتھلی سیلری کے ذریعے سے یا تجارت کے ذریعے سے اپنے 24 گھنٹے اوور ٹائم کر کے بھی ان کو سکون اور راحت کی نیند نہیں ملتی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے یا اس محنت کی وجہ سے جو اس نے اللہ رب العالمین کے لیے جتنا بھی میسر ہوا ہے، اس کی نیت آخرت کی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو سکون پہنچاتا ہے. کہیں سے خرید کر حاصل نہیں ہوگی یہ چیز ہمیں. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آتت الدنیا راغمتاً، دنیا خود ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے، خود دنیا چل کر اس کے پاس آتی ہے. اس کی نیت آخرت کی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے. ومن کانت ہمہ الدنیا فرق اللہ علیہ امرہ، اور جن کی نیت صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا کے اندر وہ اپنا نام چمکانا چاہتے ہیں، جھوٹی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی نظروں میں وہ بہت بڑا اثر اور رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، اپنے نام کے آگے بہت سارے ٹائٹلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کی تمناؤں اور حسرتوں کے ساتھ دنیا کے اندر زندہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نیت دنیا ہے، جس کی کوشش دنیا ہے، فرق اللہ علیہ امرہ، دن رات کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، پریشان ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ رب العالمین اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری کو، محتاجگی کو رکھ دیتا ہے. کہاں سے حاصل ہوگی کہاں سے حاصل ہوگا سکون؟ زکوٰۃ کے پیسے لے کے لوگ کیبل کے بل بھرنے لگیں، اور یہاں ٹرسٹی وہاں ٹرسٹ سے تعاون حاصل کر کے بے جا اور اپنے خاندانی حقوق سمجھنے لگیں. مسلمانوں کی جب ایسی حالت ہو تو فقیری ان کا نصیبہ بننا لازمی ہے. تیسری چیز وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اور ان کے پاس دنیا اتنا ہی آتی ہے، ان کو اتنی ہی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے پرورش کی ذمہ داری لی ہے. نافرمان اولاد دنیا کا تصور ہے کہ اولاد تو ہے، کھلانا پلانا ہی ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیج دیا، نوازے گا، بھوکا نہیں سلائے گا، کیونکہ رب ہے، اس کی صفت ہے. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین پر. تفسیر کا ایک مؤسسہ ہے، انہوں نے رب سلیمان اشکر کی تفسیر کو جمع کیا
28واں اور 29واں اور 30واں پارہ، انہوں نے ساتھ ہی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو سلیمان اشکر کی اس تفسیر میں رب کی وضاحت میں تفسیر کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رب کے اندر ترہیب کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سورہ فاتحہ 5 وقت کی نماز میں فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اندر بھی پڑھتے ہیں، تو رب کے اندر ڈر کا معنی پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اس کے اندر ترغیب کا معنی پایا جاتا ہے، شوق دلایا گیا ہے کہ رب ہے، پالنے والا ہے، اس نے پرورش کی ذمہ داری لی ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، انجام تک پہنچائے گا۔ ہم اگر لاپرواہی کرتے ہیں پھر بھی کھلا رہا ہے، کبھی ایک نوالے کم، کبھی ایک نوالے زیادہ، لیکن بھوکا انشاءاللہ نہیں سلاتا ہے، کہیں سے انتظام کر دیتا ہے۔ ہم اتنا ناشکرے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی صفت ہے الرحمن الرحیم کی، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی اسی الرحمن اور الرحیم کی صفت سے اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں، جس طرح ہم نے چھپے طور پر، کھلے طور پر، اعلانیہ طور پر جو بھی گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہم آج تیرے اس مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، ہم اپنے گناہوں کا برجستہ اعتراف کرتے ہیں، اسی طرح سے تیری رحمت کے خواستگار ہیں کہ ہمارے الفاظ کو، ہماری بیٹھک کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو خطائیں چھپے طور پر، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، مسجد کے باہر، زمین پر، جہاں پر بھی، آسمان کے نیچے ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے، عفو و درگزر سے ان کو بخش دے، معاف کر دے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، گناہ کبیرہ ہوں۔ ہمیں تیرے ذکر و اذکار کا عادی بنا، ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابندی بنا، ہمیں سنت و بدعات اور خرافات سے اور شرک و خرافات سے ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھ، آمین۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا موضوع اسلام اور موسیقی کا اسلام کے اندر کیا تصور ہے۔ جماعت کا، امت کا ایک طبقہ جب اسے عبادت کا حصہ تصور کرتا ہے اور قوالیوں کے اندر، نعت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنا کر پیش کرتے ہیں امت کے سامنے، اور ایسے خرافات سڑکوں پر کرتے ہیں، سڑکوں پر تباہیاں مچاتے ہیں، سندل کے نام پر خرافات، عوام بھی پریشان، دینی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، ہر طرف سے اس کے خرافات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حبیب بن کر زمین پر دندناتے پھرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قوالیوں کے نام پر یا میوزک کے نام پر لے کر نعت رسول کو پڑھتے ہیں، اور میک اپ کر کے ٹی ویوں کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، اور اسلام کے سلسلے میں موسیقی کو جو تھوپا جاتا ہے، میں اس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا برادرم فضیلت الشیخ صدیق احمد سلفی حفظہ اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔